بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مار دو اسے جان سے، اس بدچلن کو زندہ نہیں چھوڑنا، اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ اماں کی دھاڑتی ہوئی آواز گلی کے موڑ تک سنائی دے رہی تھی۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ یہ تو میرے گھر سے آوازیں آ رہی تھی۔ دل میں کنجانا خوف بیٹھ گیا اور میں دیوانہ وار بھاگتا ہوا گھر کے گیٹ تک پہنچا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بوڑھی ماں جو کبھی چونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی تھی، آج ان کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور وہ پوری طاقت سے زمین پر گری ہوئی میری بیوی حفصہ کو مار رہی تھی۔ میری بہن بھی ماں کے ساتھ شامل تھی اور حفصہ کے جسم پر ٹھوکریں برسا رہی تھی۔ حفصہ زمین پر اوندھے منہ پڑی تھی اور اس کے منہ سے صرف اتنی آواز نکل رہی تھی، خدا کے لیے بس کر دیں، میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کو فون نہیں کیا، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں چیخ پڑا، اماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میری آواز سن کر وہ دونوں پتھر کی مورت بن گئی۔ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ گرتی پڑتی میری طرف بڑھی اور چیخ کر بولی، آ گیا تو؟ دیکھ لے اپنی اس چہیتی بیوی کے کرتوت۔ سارا دن فون کان سے نہیں اترتا تھا اس کا، نہ جانے کن کن یاروں سے باتیں کرتی ہے۔ آج میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ میرا نام اعجاز ہے۔ ہم کل 3 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے بڑا تھا اور مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ ہماری زندگی بہت سادہ مگر پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ تب میری عمر صرف 18 برس تھی۔ ابا کی وفات کے بعد گھر کی تمام تر ذمہ داریاں میرے کچے کندھوں پر آن پڑی تھیں۔ ابا کے ترکے میں 2 چھوٹی دکانیں تھیں جن کا کرایہ آتا تھا، مگر مہنگائی کے اس دور میں وہ کرایہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف تھا۔ اماں بہت سلیقے مند خاتون تھی۔ وہ اسی قلیل آمدنی میں گھر کا نظام چلاتی رہی، لیکن مجھے احساس تھا کہ مستقبل کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ میری دونوں بہنیں جوان ہو رہی تھیں اور مجھے ان کے ہاتھ پیلے کرنے تھے۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری اور بالآخر فیصلہ کیا کہ مجھے پردیس جانا پڑے گا۔ میں یہاں رہ کر اتنی رقم کبھی جمع نہیں کر سکتا تھا کہ بہنوں کو باعزت طریقے سے رخصت کر سکوں اور ان کا جہیز بنا سکوں۔ میں نے اماں سے بات کی تو وہ پہلے تو روئیں، مگر پھر حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے راضی ہو گئیں۔ میں نے کچھ رقم ادھار لی، ویزا لگوایا اور محنت مزدوری کرنے بیرون ملک چلا گیا۔ پردیس کی زندگی آسان نہیں تھی، سخت گرمی اور مشقت، لیکن جب ہر مہینے گھر پیسے بھیجتا اور اماں کی دعائیں سنتا تو ساری تھکاوٹ اتر جاتی۔ میں نے دن رات ایک کر دیا تاکہ ادھار اتار سکوں۔ 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد نہ صرف میں نے سارا قرض اتار دیا بلکہ بہن کی شادی کے لیے بھی معقول رقم جمع کر لی۔ جب میں پہلی بار چھٹی پر پاکستان واپس آیا تو اماں کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اعجاز اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، بڑی بیٹی کے لیے رشتہ آ گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اب اپنا گھر بسا لو، دونوں بہن بھائیوں کی شادی اکٹھے کر دیتے ہیں۔ میں ماں کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ میں نے سر جھکا کر حامی بھر لی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میرے لیے بھی ایک بہت ہی شریف اور پڑھے لکھے گھرانے سے رشتہ آیا۔ لڑکی کا نام حفصہ تھا۔ میں نے جب تصویر دیکھی تو مجھے وہ پہلی نظر میں ہی بھا گئی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور آنکھوں میں حیا تھی۔ بڑی بہن کا رشتہ بھی ایک اچھے گھرانے میں طے ہو گیا اور چھوٹی بہن ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ خیر، شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اور بڑی دھوم دھام سے ہم دونوں کی شادیاں ہو گئیں۔ حفصہ واقعی ویسی ہی تھی جیسا میں نے سوچا تھا، انتہائی نیک، سلجھی ہوئی اور وفادار۔ شادی کے بعد میں 3 مہینے وہیں رہا۔ وہ 3 مہینے میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ حفصہ میرا اور میری ماں کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ صبح اٹھ کر ناشتہ بنانا، میرے کپڑے استری کرنا اور گھر کے کام کاج میں اماں کا ہاتھ بٹانا۔ اس نے کبھی ماتھے پر شکن نہیں ڈالی تھی۔ میں اسے دیکھتا تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ مجھے ایسی شریک حیات ملی۔ وہ اکثر رات کو میرے پاس بیٹھتی تو کہتی، اعجاز صاحب آپ بہت اچھے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ دوبارہ پردیس نہ چلے جائیں۔ میں ہنس کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اور کہتا، پگلی جانا تو پڑے گا، ابھی تو چھوٹی گڑیا کی شادی کرنی ہے، ہمارا اپنا مستقبل بنانا ہے، بس کچھ سال اور پھر میں ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ میری چھٹی ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ جس دن میری واپسی تھی حفصہ بہت اداس تھی۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں کمرے میں آیا تو وہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے آنسو پونچھے اور اسے تسلی دی۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو حفظہ، میں صرف 1 سال کے لیے جا رہا ہوں۔ 1 سال بعد میں دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ مجھے خوشی خوشی رخصت کرو تاکہ تمہارا یہ ہنستا مسکراتا چہرہ پردیس میں میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ اگر تم روتی رہو گی تو میرا دل وہاں سے ایسے لگے گا۔ یہ سن کر اس نے بمشکل لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور ہاں، میری غیر موجودگی میں ماں اور چھوٹی بہن کا بہت خیال رکھنا۔ میرے پاس خاص رشتوں میں صرف یہی لوگ ہیں، ماں اور بہنیں، اور بڑی بہن جب بھی گھر آئے اس کی بہت عزت کرنی ہے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ حفظہ نے فرمانبرداری سے سر ہلایا اور بولی، آپ بے فکر رہیں، اماں جی میرے لیے میری ساس نہیں بلکہ ماں کی طرح ہیں۔ میں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ جب تک میں وہاں رہا میں نے دیکھا تھا کہ میری ماں نے حفظہ کو زیادہ کام نہیں کرنے دیا تھا۔ وہ اکثر کہتی تھیں، ارے بہو، تم رہنے دو، بس اجاز کے پاس بیٹھو، تھوڑے دنوں کی ہی تو چھٹی ہے بیچارے کی، پھر چلا جائے گا، ساری زندگی کام ہی تو کرنے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر حفظہ سے کہتا، دیکھا میری اماں کتنی اچھی ہیں، جتنی محبت وہ تم سے کرتی ہیں تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ان سے اتنی ہی محبت کرو۔ حفظہ مسکرا دیتی اور کہتی کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ روانگی سے 1 دن پہلے میں بازار گیا اور ایک اچھا سا اسمارٹ فون خریدا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ پردیس میں تنہائی ہوتی ہے، میاں بیوی کی اپنی کچھ نجی باتیں ہوتی ہیں جو سب کے سامنے نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم دونوں رات کو سکون سے بات کر لیا کریں گے۔ میں نے وہ نیا فون جس میں سم ڈال کر پیکج بھی کروا دیا تھا حفظہ کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ خوشی سے بولی، یہ میرے لیے ہے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں کام سے واپس آؤں تو ہم دونوں ویڈیو کال پر بات کریں۔ تم اپنی اور گھر کی خیریت مجھے دیتی رہنا، اس سے دوری کا احساس کم ہو جائے گا۔ اس نے خوشی خوشی مجھ سے وہ موبائل لیا اور بولی، آپ نے میری بہت بڑی پریشانی دور کر دی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے جانے کے بعد میں آپ کی آواز سنے بغیر کیسے رہوں گی۔ اب میں روز آپ کو دیکھا کروں گی۔ ہم دونوں کی ڈھیروں باتیں کی اور بہت سے وعدے کیے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ موبائل فون جو میں اپنی محبت کے اظہار اور رابطے کے لیے دے رہا ہوں، آنے والے وقت میں میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان کھڑا کرنے والا ہے۔ مجھے اپنی ماں اور بہن پر اندھا اعتماد تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ حفظہ کو پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گی۔ آخر وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھی اور حفظہ میری عزت۔ اگلی صبح میں نے بھاری دل کے ساتھ سب کو خدا حافظ کہا۔ اماں نے ماتھا چوما، بہنیں گلے ملی اور حفظہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی اپنی نم آنکھیں صاف کرتی رہی۔ میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا، لیکن میرا دل وہیں اپنے گھر میں اپنی نئی نویلی دلہن اور بوڑھی ماں کے پاس رہ گیا تھا۔ جہاز میں بیٹھتے ہوئے میں نے سوچا کہ بس جلد از جلد پہنچ کر حفظہ کو کال کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں خیریت سے ہوں، لیکن تقدیر میرے منصوبوں پر ہنس رہی تھی۔ پرواز کافی طویل اور تھکا دینے والی تھی، مگر میرے دل و دماغ پر صرف حفظہ کا خیال چھایا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر رہائش گاہ پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنا نیا سم کارڈ ایکٹیویٹ کیا اور وائی فائی کنیکٹ کیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تصور کر رہا تھا کہ جو ہی حفظہ کی سکرین پر میرا نام جگمگائے گا وہ خوشی سے پھولی نہیں سمائے گی اور شاید رو ہی پڑے گی، کیونکہ جاتے وقت وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی۔ کافی دیر بعد فون اٹھایا گیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے حفظہ کی آواز آئی، مگر اس آواز میں وہ چہچہاہٹ نہیں تھی جس کی مجھے توقع تھی۔ میں نے جوش سے کہا، السلام علیکم حفصہ، میں اجاز بول رہا ہوں، کیسی ہو تم؟ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی اسپاٹ سی آواز آئی، وعلیکم السلام، جی اچھا ہے، شکر ہے آپ پہنچ گئے۔ میں حیران رہ گیا، بس اتنا سا رد عمل؟ میں نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے کہا، کیا ہوا حفصہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آواز بہت بجھی بجھی سی لگ رہی ہے، کیا مجھے یاد کر رہی تھی؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس میں ٹھیک ہوں، دراصل مجھے بھی کچن میں کام کرنا ہے، اماں جی انتظار کر رہی ہیں کھانے کے لیے۔ مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، ارے ابھی تو میں نے فون کیا ہے، صرف 2 منٹ تو بات کر لو، میں اتنا تھکا ہارا سفر سے آیا ہوں، تمہاری آواز سن کر سکون ملتا۔
وہ جلدی سے بولی، کل بات ہوگی، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ، اور اس نے فون بند کر دیا۔ میں ہاتھ میں موبائل پکڑے اسکرین کو گھورتا رہ گیا۔ یہ وہ حفصہ تو نہیں تھی جسے میں کل روتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ خیر، میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید گھر کے کاموں میں واقعی مصروف ہوگی یا پھر کوئی مہمان بیٹھا ہوگا جس کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کر سکی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند سو گیا۔ اگلے دن میں کام پر گیا، لیکن سارا دن دھیان فون کی طرف ہی رہا۔ جو ہی شام ہوئی اور میں کمرے پر واپس آیا، میں نے فوراً حفظہ کا نمبر ملایا۔ گھنٹی بجتی رہی لیکن فون نہیں اٹھایا گیا۔ میں نے سوچا شاید واش روم میں ہوگی یا فون سائلنٹ پر ہوگا۔ میں نے 10 منٹ بعد دوبارہ کال کی، پھر کوئی جواب نہیں۔ مسلسل 4-5 بار کال کرنے کے بعد بھی جب دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا تو مجھے تشویش ہونے لگی، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر فوراً اماں کے نمبر پر کال ملا دی۔ 2 بیل جانے کے بعد اماں نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ اماں کی خوشگوار آواز آئی۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، جیتے رہو، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو، روٹی کھا لی ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اماں میں ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے، یہ بتا حفظہ کہاں ہے؟ میں اسے کب سے فون کر رہا ہوں، وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ اماں نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر بولی، پتہ نہیں بیٹا، یہی اپنے کمرے میں ہی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تک تو موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی، ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مجھے لگا شاید تم سے ہی بات کر رہی ہے، اس لیے میں نے بلایا نہیں، اب تو میں نے دیکھا نہیں کیا کر رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری تو کل کے بعد اس سے بات ہی نہیں ہوئی، اگر وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی تو کس سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ اماں نے لاپرواہی سے کہا، اب مجھے کیا پتا بیٹا کس سے کر رہی تھی، ہو سکتا ہے اپنی کسی سہیلی سے کر رہی ہو یا میکے فون کیا ہو، میں بہو کی ٹوہ میں نہیں رہتی اور نہ ہی کبھی پوچھا ہے کہ سارا دن فون پر کیا کرتی رہتی ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی، اگر وہ جاگ رہی ہے اور فون پر باتیں بھی کر رہی ہے تو میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ میں نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، چلیں ٹھیک ہے اماں، میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا، آپ آرام کریں۔ اماں نے پیار سے کہا، ہاں بیٹا تم خود ہی پوچھ لینا، زیادہ پریشان نہ ہو، اپنا خیال رکھنا۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے دوبارہ حفظہ کے نمبر پر کال ملائی۔ اب کی بار بھی وہی نتیجہ نکلا، فون بجتا رہا اور کٹ گیا۔ میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے اسے میسج بھی کیا کہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ 2-4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد میں نے پھر کال کی، لیکن دوسری طرف سے پھر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ میں سخت ناراض ہو گیا، میرے اندر کا مردانہ انا جاگ اٹھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے لیے اتنا مہنگا فون لے کر گیا، پردیس میں بیٹھ کر اسے یاد کر رہا ہوں، اور اسے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ شوہر کی کال کا جواب دے سکے۔ میں نے غصے میں موبائل سائڈ پر پھینک دیا اور فیصلہ کر لیا کہ اب جب تک وہ خود کال نہیں کرے گی میں اسے کال نہیں کروں گا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے میرا کتنا خیال ہے۔ میں ایسے ہی اپنے کاموں میں مگن ہو گیا اور دل کو پتھر کر لیا۔ کئی دن گزر گئے، نہ ادھر سے کال آئی اور نہ میں نے کی۔ شروع میں تو مجھے غصہ تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرا دل اداس ہونے لگا۔ پردیس کی تنہائی کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ میں سوچتا کہ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرے جانے پر اتنا رو رہی تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے کہ اس دن میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا؟ نہیں، میں نے تو ڈانٹا بھی نہیں تھا، پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے دل نے کہا کہ شاید وہ بھی میری کال کی راہ دیکھ رہی ہو۔ میاں بیوی میں ایسی چھوٹی موٹی ناراضگیاں تو ہوتی رہتی ہیں، پہل مجھے ہی کر لینی چاہیے، محبت میں انا کیسی؟ یہی سوچ کر تقریباً 1 ہفتے بعد میں نے دوبارہ سے اسے کال ملائی۔ میرے دل میں امید تھی کہ اب وہ فون اٹھا لے گی اور ہم گلے شکوے کر کے صلح کر لیں گے، لیکن جو آواز مجھے سنائی دی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ آپ کا ملا ہے وہ نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ میں نے حیرت سے موبائل سکرین کو دیکھا، نمبر بند؟ حفظہ اپنا نمبر کیوں بند کرے گی؟ وہ تو گھر پر ہوتی ہے، کہیں موبائل خراب تو نہیں ہو گیا؟ میرا دل پھر وہیں اٹک گیا۔ شدید پریشانی کے عالم میں میں نے پھر سے اماں کے فون پر کال کی۔ اماں نے جیسے ہی فون اٹھایا میں نے سلام دعا کے فوراً بعد بے چینی سے پوچھا، اماں حفظہ کہاں ہے؟
میں کب سے اس کا نمبر ملا رہا ہوں لیکن اس کا فون بند جا رہا ہے۔ خیریت تو ہے؟ اماں کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ وہ اطمینان سے بولی، اپنے کمرے میں ہے بیٹا، سارا دن کمرے سے نہیں نکلتی، بس ہم دونوں ماں بیٹی ہی کام کرتی رہتی ہیں اور وہ اندر پڑی رہتی ہے۔ یہ سن کر مجھے دھچکا لگا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب اماں؟ وہ بیمار ہے کیا؟ یا آپ لوگوں نے اسے کچھ کہا ہے؟ اماں نے فوراً صفائی پیش کی۔ ارے نہیں بیٹا، ہم اسے کیا کہیں گے؟ میں نے تو کبھی اسے پانی کا گلاس اٹھانے کا بھی نہیں کہا، بس پڑی رہتی ہے۔ میں خود ہی سوچتی ہوں کہ ابھی نئی نویلی ہے، پردیس گیا ہے شوہر، شاید اداس ہوگی، اس لیے کچھ دیر آرام کر لے تو اچھا ہے۔ ہم تو اسے کچھ نہیں کہتے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے اماں کی یہ بات عجیب لگی۔ میں نے قدر تلخی سے کہا، اماں کب تک وہ نئی نویلی رہے گی؟ شادی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، اب اسے گھر کے کاموں میں لگائیں۔ سارا دن کمرے میں بند رہ کر انسان ویسے ہی بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ اسے کہیں کہ باہر نکلے اور آپ کا اور بہن کا ہاتھ بٹھائے۔ اماں نے مظلومیت سے جواب دیا، نہیں بیٹا، جتنا اس سے ہوگا کر لے گی، زبردستی تھوڑی کروا سکتے ہیں، باقی میں اور تمہاری بہن کر لیتی ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں تو سلامت ہیں۔ میں تو صرف حفظہ کے بارے میں تمہارے پوچھنے پر بتا رہی تھی کہ وہ کیوں فون نہیں اٹھا رہی، شاید سو رہی ہوگی یا موڈ نہیں ہوگا۔ میں نے دانت پیسے۔ میں دراصل حفظہ کے کام نہ کرنے پر اتنا غصہ نہیں تھا جتنا اس بات پر کہ وہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی۔ میں نے براہ راست اماں سے اپنے شک کا اظہار تو نہیں کیا، لیکن میرے اندر لاوا پکنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اماں چلیں، آپ ابھی اس کے کمرے میں جائیں اور میری بات کروائیں، میں خود پوچھتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے اس کا۔ اماں تھوڑا ہچکچائیں، بیٹا ابھی تو میں کچن میں تھی، ہاتھ گیلے ہیں، تم خود ہی اس کے نمبر پر کر لو، موبائل اس کے پاس ہی تو ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اماں بتا رہا ہوں نا کہ اس کا نمبر بند جا رہا ہے، آپ پلیز اس سے بات کروا دیں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اماں کے بڑبڑانے کی آواز آئی اور پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کچھ لمحوں بعد اماں نے آواز دی، حفظہ، او حفظہ، یہ لو اجاز کا فون ہے، بات کر لو۔ اگلے ہی لمحے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ حفظہ کیا کہتی ہے یا فون پکڑتی ہے یا نہیں، مگر مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ سانسوں کی سرسراہٹ تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ہیلو ہیلو کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر اچانک اماں کی آواز آئی، بیٹا پتہ نہیں کیا ہوا ہے حفظہ کو، یہ تو فون پکڑ ہی نہیں رہی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب فون نہیں پکڑ رہی؟ آپ اس کے سامنے کھڑی ہیں، کیا کہہ رہی ہے وہ؟ اماں نے دبی دبی آواز میں کہا، ہاں میں اس کے سر پر کھڑی ہوں فون لے کر، لیکن یہ کچھ بول ہی نہیں رہی، بس غصے سے مجھے گھورے جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے میرا کمرہ میں آنا پسند نہیں۔ یہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی اجاز، لگتا ہے کچھ شدید ناراضگی چل رہی ہے تم دونوں کے درمیان جو تم مجھے بتا نہیں رہے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے بے بسی سے کہا، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی اس سے، آپ اس سے کہیں کہ میں لائن پر ہوں، فون پکڑے اور بات کریں۔ اماں نے پھر سے کہا، حفظہ لے لو فون، شوہر ہے تمہارا، بات کیوں نہیں کر رہی؟ لیکن دوسری طرف سے پھر وہی پراسرار خاموشی رہی۔ پھر اماں نے فون کان سے لگایا اور بولی، دیکھ لو بیٹا، میں تو منتیں کر رہی ہوں لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اب میں زبردستی سے اس کا کان پر فون نہیں لگا سکتی، اس کا رویہ بہت عجیب ہو گیا ہے۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میں بعد میں سمجھاؤں گی اسے۔ میں نے مایوسی اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، چلیں ٹھیک ہے اماں، آپ رہنے دیں، میں خود ہی بات کر لوں گا جب اس کا دماغ ٹھکانے آئے گا۔ میں نے فون بند کر دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حفظہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ اتنی ضدی اور بدتمیز تو نہیں تھی۔ ماں کے ساتھ ایسا رویہ اور مجھ سے بات کرنے سے انکار، یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ کئی دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ میں روزانہ درجنوں بار اس کا نمبر ملاتا لیکن وہ ہمیشہ بند ملتا۔ لیکن پھر ایک اور چیز نے مجھے شدید شک میں مبتلا کر دیا۔ میں اکثر دیکھتا کہ وہ واٹس ایپ پر آن لائن ہوتی تھی۔ جب بھی میں اپنا موبائل اٹھاتا اس کے نام کے نیچے آن لائن لکھا ہوا نظر آتا۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا۔ اس کا مطلب تھا کہ موبائل ٹھیک ہے،
इंटरनेट भी चल रहा है और वो मोबाइल इस्तेमाल भी कर रही है। मैंने उसे मैसेज भेजे, हिफ्सा अगर तुम ऑनलाइन हो तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? तुम किससे बात कर रही हो? जवाब क्यों नहीं देती? लेकिन मजाल है जो उसकी तरफ से एक भी जवाब आया हो। ब्लू टिक भी ऑफ था, जिसकी वजह से मुझे ये भी पता नहीं चलता था कि उसने मेरा मैसेज पढ़ा है या नहीं। मैंने वो मोबाइल उसे इसलिए लेकर दिया था कि हम सुकून से बात कर सकें, और वो इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि उसे इस्तेमाल तो कर रही थी मगर अपने शौहर के लिए उसके पास वक्त नहीं था। मेरे जहन में अम्मा की वो बात गूंजने लगी, न जाने किससे हंस हंस कर बातें करती रहती है। शक का जहर आहिस्ता आहिस्ता मेरी रगों में उतर रहा था। मैं परदेश में अकेला था और वहां मेरा घर बिखर रहा था। मैंने फिर से अम्मा के नंबर पर कॉल की। मेरा लहजा पहले जैसा नर्म नहीं रहा था। अम्मा, सच सच बताएं, घर में चल क्या रहा है? हिफ्जा सारा दिन ऑनलाइन रहती है लेकिन मुझसे बात नहीं करती, मेरा मैसेज नहीं देखती। आपको पता है वो किससे चैटिंग करती है? अम्मा ने आप भरी और बोली, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा दिल तो खुद खून के आंसू रोता है। मैं बूढ़ी औरत हूँ, अब बहू की जासूसी तो नहीं कर सकती। बस इतना पता है कि वो अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। मैं कुछ कहूं तो आगे से ऐसे जवाब देती है कि मेरी जुबान बंद हो जाती है। मुझे तो लगता है उसका ध्यान घर में है ही नहीं। मेरी मुट्ठियां भिंच गई। हिफ्जा का वो मासूम चेहरा मेरी नज़रों के सामने धुंधलाने लगा और उसकी जगह एक ऐसी औरत का तस्वुर उभरने लगा जो मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता रहा और मेरे और हिफ्जा के दरमियान खामोशी की दीवार मजबूत से मजबूत तर होती गई। मुझे परदेस आए हुए 5 महीने गुजर चुके थे। शुरू के दिनों की तड़प अब एक मुस्तकिल गुस्से और नफरत में बदल रही थी। मैं अब रोज़ाना उसे कॉल नहीं करता था क्योंकि मैं जानता था कि नतीजा वही ढाक के 3 पात होगा, यानी नंबर बंद मिलेगा या कॉल रिसीव नहीं होगी। लेकिन मेरी नज़रें व्हाट्सएप पर जमी रहती जहां उसका स्टेटस अक्सर ऑनलाइन शो हो रहा होता। ये एक लफ्ज़ मेरे लिए किसी गाली से कम नहीं था। एक रात मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने देखा कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के 2 बज रहे हैं और हिफ्जा ऑनलाइन है। मेरे दिमाग में तरह तरह के वसवसे सर उठाने लगे। इतनी रात गई वो किससे बात कर सकती है? वो तो देहात की सीधी सादी लड़की थी, उसे तो स्मार्टफोन का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं आता था। फिर ये कौन है जो उसे रातों को जगा रहा है? मैंने गुस्से में आकर फौरन घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल मिला दी। काफी देर घंटी बजने के बाद मेरी छोटी बहन ने फोन उठाया। उसकी आवाज नींद में डूबी हुई थी। हेलो, कौन? मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं हूँ एजाज। समरीन, अम्मी को जगाओ जरा। समरीन हड़बड़ा गई। भाई आप, इतनी रात गए, सब खैरियत तो है? अम्मी तो सो रही हैं। मैंने चीख कर कहा। मैंने कहा ना अम्मी को जगाओ, मुझे अभी बात करनी है। समरीन डर गई और फोन रख कर अम्मी को बुलाने चली गई। कुछ लम्हों बाद अम्मी की घबराई हुई आवाज आई। एजाज बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि हिफ्जा इस वक्त कहाँ है? अम्मा ने हैरत से कहा, बेटा रात के 2 बज रहे हैं, कहाँ होगी? अपने कमरे में सो रही होगी। मैंने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, सो नहीं रही अम्मा, जाग रही है। वो इस वक्त व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आप अभी जाएं और देखें कि वो किससे बातें कर रही है। मुझे अभी पता करना है। अम्मा ने तरद्दुद किया। बेटा, इतनी रात गए मैं बहू के कमरे में जाऊं? अच्छा नहीं लगता। हो सकता है नींद ना आ रही हो तो मोबाइल देख रही हो। मैंने जिद करते हुए कहा, नहीं अम्मा, आप अभी जाएं। दरवाजे के साथ कान लगाकर सुने कि अंदर से कोई आवाज आ रही है या नहीं। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। आप जाएं, मैं लाइन पर हूं। अम्मा ने फोन नीचे नहीं रखा बल्कि साथ ले गई। मैं यहाँ हजारों मील दूर बैठा अपनी सांसें रोके इंतजार कर रहा था। चंद मिनट मुझे सदियों की तरह लगे। फिर अम्मा की आवाज आई। वो सरगोशी में बात कर रही थी। एजाज, तुम ठीक कह रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। क्या हुआ अम्मा? क्या देखा आपने? अम्मा ने आहिस्ता से कहा, मैं उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ। दरवाजा अंदर से लॉक है, लेकिन अंदर से हल्की हल्की खुसर फुसर की आवाज आ रही है। वो यकीनन किसी से फोन पर बात कर रही है। आवाज बहुत धीमी है, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि क्या बातें हो रही हैं, लेकिन वो जाग रही है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा बदतरीन डर सच साबित हो रहा था।
میں نے کرب سے پوچھا، اماں آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، پوچھیں اس سے کتنی رات گئے کس سے باتیں کر رہی ہے۔ اماں نے منع کر دیا، نہیں بیٹا، اگر میں نے ایسا کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ وہ پہلے ہی ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، اگر میں نے ٹوک دیا تو نہ جانے کیا کر بیٹھے گی، کل کو الٹا الزام مجھ پر لگا دے گی کہ ساس مجھے سونے نہیں دیتی۔ میں گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتی، تم خود ہی اس سے نمٹنا جب آگے۔ میں نے بیچارگی سے کہا، اماں آپ لوگ اتنا کیوں ڈرتے ہیں اس سے؟ وہ میری بیوی ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کا حق ہے اسے روکنا، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ اماں نے مظلومیت سے کہا، بیٹا عزت کی وجہ سے ہی تو چپ ہوں، اگر محلے میں شور مچ گیا کہ اجاز کی بیوی کے کرتوت ایسے ہیں تو تمہاری بہنوں کے رشتے کون لے گا؟ میں تو خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہوں، تم فکر نہ کرو، میں صبح سے پوچھوں گی کہ رات کس سے بات کر رہی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا اور دیوار پر پوری طاقت سے مکہ مارا۔ میرے ہاتھ سے خون رسنے لگا، لیکن مجھے درد کا احساس نہیں ہوا۔ درد تو میرے دل میں ہو رہا تھا جو کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ میں جس عورت کو دیوی سمجھ کر گھر لایا تھا وہ اتنی بڑی اداکارہ نکلے گی۔ وہ موبائل جو میں نے اپنی محبت کے لیے دیا تھا اب وہی میرے سینے میں خنجر بن کر گڑ رہا تھا۔ اگلی صبح میں کام پر گیا تو میرا چہرہ سوجا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ میں سارا دن زہر مار کرتا رہا۔ دوپہر کو میں نے سمرین کو کال کی، میں جاننا چاہتا تھا کہ صبح کیا ہوا۔ سمرین نے فون اٹھایا تو میں نے سیدھا پوچھا، سمرین؟ امی نے حفظہ سے پوچھا کہ وہ رات کو کس سے بات کر رہی تھی۔ سمرین نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، ہاں بھائی، امی نے ناشتے کی میز پر پوچھا تھا تو کیا کہا اس نے؟ میں نے بے صبری سے کہا۔ سمرین بولی، بھائی وہ تو الٹا امی پر چڑھ دوڑی، کہنے لگی آپ کون ہوتی ہے مجھ سے پوچھنے والی؟ میرا موبائل ہے، میری مرضی، میں جس سے مرضی بات کروں، آپ لوگ میرے پہرے دار نہ بنے۔ اور پھر ناشتہ بھی نہیں کیا اور پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ امی بیچاری تو رو پڑیں کہ بہو نے سب کے سامنے ان کی بے عزتی کر دی۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا، اپنی ماں کی بے عزتی کا سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، میں وہاں پردیس میں اپنی ہڈیاں گلا رہا ہوں اور وہ میرے ہی پیسوں پر پل کر میری ماں کو آنکھیں دکھا رہی ہے۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے اپنی کمپنی میں چھٹی کی درخواست دے دی۔ میرا مالک حیران تھا کہ ابھی تو میں چھٹی سے واپس آیا تھا اور پھر چھٹی مانگ رہا ہوں، لیکن میں نے جھوٹ بولا کہ میری والدہ بہت بیمار ہے، مجھے کسی بھی قیمت پر پاکستان جانا تھا۔ میرے دل میں حفصہ کے لیے جو تھوڑی بہت گنجائش بچی تھی وہ سمرین کی باتوں نے ختم کر دی تھی۔ مجھے اب حفصہ سے نفرت ہو رہی تھی اور میں جلد از جلد جا کر اس قصے کو تمام کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 24 گھنٹے میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ میں نے ایمرجنسی میں ٹکٹ بک کروایا جو مجھے عام دنوں کے مقابلے میں 3 گنا مہنگا پڑا، لیکن اس وقت پیسے کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں تھی۔ میرا گھر جل رہا تھا اور میں پیسوں کی پرواہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اپنا سامان بھی مکمل پیک نہیں کیا، بس ضروری کاغذات اور پاسپورٹ اٹھایا اور ایئرپورٹ کی طرف بھاگا۔ میں نے گھر پر کسی کو بھی اطلاع نہیں دی تھی، نہ اماں کو نہ ہی سمرین کو۔ میرے ذہن میں ایک ہی منصوبہ تھا کہ میں اچانک گھر پہنچوں گا اور حفصہ کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب میں سامنے آؤں گا تو اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے، کیا وہ ڈر جائے گی یا پھر کوئی نیا جھوٹ بول کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کرے گی۔ جہاز میں بیٹھتے ہوئے میرا دل کسی ہتھوڑے کی طرح سینے میں بج رہا تھا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے میری بے چینی دیکھ کر مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ بیٹا خیریت تو ہے؟ بہت پریشان لگ رہے ہو، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، جی بابا جی، بس کچھ گھریلو پریشانی ہے، اس لیے ایمرجنسی میں جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا سب ٹھیک ہو۔ بزرگ نے شفقت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ خیر کرے گا بیٹا، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، صبر تو میں نے بہت کر لیا بابا جی، اب تو حساب کا وقت ہے۔ پورا راستہ میں اپنی سیٹ پر پہلو بدلتا رہا، کبھی مجھے حفظہ کا وہ معصوم چہرہ یاد آتا جو مجھے رخصت کرتے وقت رو رہا تھا، اور کبھی میری آنکھوں کے سامنے اماں کا وہ روتا ہوا چہرہ آ جاتا جو بہو کی بدتمیزی کا شکوہ کر رہا تھا۔ میرے دل میں جنگ چل رہی تھی، ایک طرف میری محبت تھی اور دوسری طرف میری ماں کی عزت، اور میں نے اپنی ماں کی عزت کو چن لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری ماں جھوٹ نہیں بول سکتی،
انہوں نے ساری زندگی قربانیاں دی ہیں، وہ میری خوشیوں کی دشمن کیسے ہو سکتی ہیں؟ یقیناً حفظہ ہی راستے سے بھٹک گئی ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی میں نے ایک ٹیکسی روکی۔ بھائی، گلبرگ جانا ہے اور جلدی پہنچنا ہے، میں نے ڈرائیور سے کہا اور پچھلی سیٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ ڈرائیور نے شیشے سے مجھے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، صاحب رش بہت ملے گا اس وقت، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی پہنچا دوں۔ لگتا ہے آپ بہت عرصے بعد وطن واپس آئے ہیں۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، ہاں، بس تم گاڑی بھگاؤ، کرایہ جتنا مانگو گے دوں گا، بس مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ راستے میں ٹریفک کا شور اور ہنگامہ مجھے زہر لگ رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ میں بار بار اپنا موبائل نکال کر دیکھتا۔ حفظہ کا نمبر اب بھی بن جا رہا تھا، لیکن واٹس ایپ پر وہ اب بھی وقفے سے آن لائن آ رہی تھی۔ میرا خون جوش مارنے لگا۔ میں نے دل میں سوچا، بس کچھ دیر اور حفظہ بیگم، تمہاری یہ آزادی اور یہ ڈرامے بازی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ آج میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رہوں گا۔ ٹیکسی ہماری کالونی میں داخل ہوئی۔ گلیوں میں وہی شناسا منظر تھے، لیکن آج سب کچھ مجھے اجنبی اور خوفناک لگ رہا تھا، جیسے ہوا میں کوئی سازش رچی ہوئی ہو۔ جو ہی ٹیکسی ہماری گلی کے موڑ پر پہنچی، میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ غیر معمولی ہلچل ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا، صاحب آگے تو بہت رش ہے، لگتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا لڑائی ہو رہی ہے، گاڑی آگے نہیں جا سکے گی۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا، واقعی میرے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ محلے کے مرد، عورتیں اور بچے سب جمع تھے۔ ایک عجیب سا شور اٹھ رہا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ روکو، یہی روک دو گاڑی، میں نے چیخ کر کہا۔ ڈرائیور نے بریک لگائی۔ میں نے جیب سے پرس نکال کر بغیر گنے کچھ نوٹ اس کی طرف پھینکے اور اپنا بیگ وہیں چھوڑ کر گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ صاحب، آپ کا سامان۔ ڈرائیور نے پیچھے سے آواز دی، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے کانوں میں صرف اپنے گھر سے آنے والی چیخوں پکار کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں دیوانہ وار بھاگتا ہوا ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر راستہ دینے لگے اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ ارے یہ تو اعجاز ہے، اعجاز آ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ میں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ میں سیدھا اپنے گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ صحن کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے اور سانس رک گئی۔ یہ وہی منظر تھا جس کا مجھے خواب میں بھی گمان نہیں تھا۔ میرے سامنے میری جنت، میرا گھر جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میری بوڑھی ماں، جن کے قدموں تلے میں جنت تلاش کرتا تھا، اس وقت قہر کی دیوی بنی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور وہ پوری طاقت سے زمین پر گری ہوئی میری بیوی حفظہ کو مار رہی تھی۔ میری بہن سمرین بھی ماں کے ساتھ شامل تھی اور حفظہ کے پہلو میں زور زور سے لاتیں مار رہی تھی۔ حفظہ زمین پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس کے کپڑے خاک آلود تھے اور چہرے پر آنسوں اور مٹی کا لیپ تھا۔ وہ درد سے کرا رہی تھی اور بار بار ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، خدا کے لیے بس کر دے، میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کو فون نہیں کیا، اللہ کا واسطہ ہے مجھے مت مارے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ میں نے پوری طاقت سے چیخ ماری، اماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ خدا کا خوف کریں، مار ڈالیں گی کیا اسے؟ میری آواز بجلی بن کر ان پر گری۔ وہ دونوں سکتے میں آ گئی۔ اماں کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وحشت اور غصہ ابھی تک ناچ رہا تھا۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر وہ پہلے تو پتھر کی مورت بن گئی، پھر اگلے ہی لمحے وہ گرتی پڑتی میری طرف بڑھی اور چیخ کر بولی، آ گیا تو؟ اچھا ہوا تم آ گئے، دیکھ لی اپنی اس چہیتی بیوی کے کرتوت۔ سارا دن فون کان سے نہیں اترتا تھا اس کا، نہ جانے کن کن گاروں سے باتیں کرتی ہے۔ آج میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اسے جان سے مار دو تاکہ ہماری عزت پر لگا داغ دھل جائے۔ میں نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی، کیونکہ میری نظریں حفظہ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیٹ کو تھام رکھا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، حفظہ، حفظہ ہوش میں آؤ۔ حفظہ نے نیموا آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہچان کے ساتھ ساتھ شدید خوف امڈ آیا۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر درد کی شدت سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے کپڑوں پر پڑی، جہاں سرخ رنگ تیزی سے پھیل رہا تھا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے گھبرا کر اماں کی طرف دیکھا۔ اماں، یہ کیا کیا آپ نے؟
अम्मा ने बेरहमी से रुख मोड़ लिया। ड्रामे कर रही है सब, शौहर को देखकर हमदर्दी हासिल करना चाहती है। कुछ नहीं हुआ इसे, बस थोड़ी सी पटाई ही तो की है ताकि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। लेकिन मैं जानता था कि ये ड्रामा नहीं है। हिफ्जा का चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो दर्द से दोहरी हो रही थी। मेरे दिल में उसके लिए जो नफरत और शक की दीवार थी वो उसकी हालत देखकर लरसने लगी। वो गुनाहगार है या नहीं इसका फैसला बाद में होगा, फिलहाल उसकी जान बचाना फर्ज था। मैंने एक पल ज़ाया किए बगैर हिफ्जा को अपने बाजू में उठाया। वो होशो हवास खो रही थी। समरीन ने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। भाई, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये मक्कार औरत है, ये आपको फिर से बेवकूफ़ बना रही है। इसे यहीं मरने दें। मैंने समरीन को धक्का देकर रास्ते से हटाया और धाड़ा, हट जाओ मेरे रास्ते से। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम सबको माफ़ नहीं करूँगा। मैं उसे उठाकर गली में भागा। मेरा टैक्सी वाला शायद अभी गया नहीं था या रश की वजह से फंसा हुआ था। मैंने उसे आवाज़ दी और हिफ्सा को पिछली सीट पर लिटाया। अस्पताल चलो, जल्दी करो, मैंने ड्राइवर से कहा। अस्पताल पहुंचने तक हिफ्सा मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर्स और नर्सेज ने उसे स्ट्रेचर पर डाला और एमरजेंसी वार्ड की तरफ ले गए। मैं बाहर राहदारी में दीवानों की तरह टहलने लगा। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। एक तरफ माँ के वो अल्फाज थे कि ये प्यारों से बातें करती है, और दूसरी तरफ हिफ्सा की वो तड़पती हुई हालत। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। मैं लपक कर उनके पास गया। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर एजाज, आपकी बीवी की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। उन्हें पेट पर शदीद चोटें आई थी जिसकी वजह से हमल ज़ाया हो गया। मैंने डॉक्टर के अल्फाज सुने तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा मार दिया हो। क्या कहा आपने? बच्चा? मेरे हलक से बमुश्किल आवाज़ निकली। क्या मेरी बीवी हामला थी? डॉक्टर ने हैरत से मुझे देखा। क्या आपको नहीं मालूम था? वो 4 माह की हामला थी। बच्चे को अंदरूनी चोटें लगी जो जानलेवा साबित हुई। हमें अफसोस है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वहीं दीवार के साथ लगकर ज़मीन पर बैठ गया। मेरी बीवी हामला थी और मैं इस बात से वाकिफ तक नहीं था। मैं बोझल कदमों के साथ वार्ड के अंदर दाखिल हुआ। हिफ्जा बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे की जर्दी और आंखों के गिर्द गहरे हल्के इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसने कितना जुल्म सहा है। जो ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो तड़प कर उठने की कोशिश करने लगी, मगर कमज़ोरी की वजह से गिर गई। मेरा बच्चा, एजाज, मेरा बच्चा कहाँ है? उसकी आवाज़ में ऐसी चीख थी जिसने मेरा कलेजा चीर दिया। मैं उसके करीब बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने लरसी आवाज़ में कहा, हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा हफ्सा। वो अपनी दादी और फुफ्फो के जुल्म की भेंट चढ़ गया। हिफ्जा ये सुनते ही धाड़े मार कर रोने लगी। वो अपना सीना पीट रही थी। हाय मेरा बच्चा, मैंने कितना संभाल कर रखा था उसे। मैंने कितनी मन्नतें की थी कि मुझे मत मारो, मेरे पेट में जान है, मगर वो पत्थर हो गई थी एजाज, वो पत्थर हो गई थी। मैंने उसके हाथ थाम लिए और अपनी आंखों में उभरने वाले शक को जुबान दी। लेकिन हिफ्सा, ये नौबत क्यों आई? तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। अगर तुम फ़ोन पर गैर मर्दों से बातें ना करती, अगर तुम मुझसे बात कर लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आखिर कौन था वो जिसकी खातिर तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया? हिफ्जा ने हैरत और दुख से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। कौन सा गैर मर्द? कौन सी बातें? आप क्या कह रहे हैं एजाज? मैंने झंझला कर कहा, वही जिससे तुम रातों को बातें करती थी। मैंने खुद तुम्हें व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखा है। अम्मा ने मुझे बताया कि तुम सारा सारा दिन फ़ोन कान से नहीं उतारती थी। हफ्जा तलखी से हंसी। उसकी हंसी में दर्द ही दर्द था। कौन सा मोबाइल एजाज? वही मोबाइल जो आप मुझे देकर गए थे। वो तो आपके घर से निकलते ही अम्मा जी ने मुझसे छीन लिया था। मुझे लगा जैसे कमरे की छत मुझ पर आन गिरी हो। क्या मतलब? हिफ्जा ने सिसकते हुए कहा, जिस दिन आप गए उसी शाम अम्मा ने मुझसे मोबाइल ले लिया था। उन्होंने कहा कि बहुएं मोबाइल नहीं रखती, ये बेहयाई है। वो मोबाइल सारा दिन समरीन बाजी के पास होता था या अम्मा के पास। वो उस पर ड्रामे देखती थी और अपनी सहेलियों से बातें करती थी।
میں نے تو اس دن کے بعد اس موبائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میرا دماغ چکرانے لگا۔ لیکن جب میں کال کرتا تھا تو وہ کہتی تھی تم کمرے میں ہو، بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور اس دن جب اماں نے زبردستی تمہیں فون دیا تھا، حفظہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس دن اماں میرے ساتھ کھڑی تھی اور میرے بازو پر چونٹی کاٹ رہی تھی۔ وہ اشارے سے کہہ رہی تھی کہ اگر منہ کھولا تو زبان کھینچ لوں گی۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر اعجاز کو کچھ بھی بتایا تو اسے گھر میں گھسنے نہیں دیں گی اور تیری بہن کا رشتہ توڑوا دیں گی۔ میں ڈر گئی تھی اعجاز، میں آپ کی اور اپنی چھوٹی بہن کی خاطر چپ رہی۔ تو تم نے مجھے خط کیوں نہیں لکھا؟ کسی کے ذریعے پیغام کیوں نہیں بھجوایا؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ حفظہ نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کیسے بھیجتی؟ مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں وہاں بہو نہیں نوکرانی بن کر رہ رہی تھی۔ سارا دن کام کرتی اور رات کو گالیاں کھاتی۔ آج بھی میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، شاید میرا بچہ خطرے میں ہے۔ اس پر اماں کو غصہ آ گیا کہ میں کام سے جان چھڑا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں پتھر کا ہو چکا تھا۔ میری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا، میری بہن نے فریب کیا۔ حفظہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی عزت بچانے کے لیے خود کو خاموش رکھا، کبھی آپ کا شکوہ کسی سے نہیں کیا کہ میری ساس مجھ پر ظلم کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ پردیس میں پریشان ہوں یا آپ کا اپنی ماں سے جھگڑا ہو، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا؟ میرے بچے کی لاش اور میرے شوہر کا مجھ پر شک۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ وہ آن لائن سٹیٹس سمرین کا تھا۔ وہ خاموشی حفظہ کی نہیں بلکہ اس کے خوف کی تھی۔ میری ماں نے جان بوجھ کر اس کی مجھ سے بات نہیں کروائی تھی۔ لیکن کیوں؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ لیکن اماں نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو ان کا بیٹا ہوں، انہوں نے میرا گھر کیوں اجاڑا؟ حفظہ نے دیوار کی طرف خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں نے آ کر ان سے ان کا بیٹا چھین لیا ہے۔ جب آپ میرے لیے موبائل لائے اور مجھے پیار کیا تو ان کی آنکھوں میں نے حسد دیکھا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر سکی کہ آپ کی توجہ بٹ گئی ہے۔ وہ مجھے آپ کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں آپ کا خون ہی کیوں نہ بہانا پڑتا۔ سچائی کسی برہنہ تلوار کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی۔ میری بیوی بے وفا نہیں تھی، وہ مظلوم تھی، اور میں اپنی ماں کی اندھی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کی خاموش چیخیں نہیں سنی۔ میں نے ایک بار بھی اس سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی، بس ماں کی دی ہوئی رپورٹ پر یقین کر لیا۔ میں وہاں مزید رک نہیں سکتا تھا، میرے اندر کا لابا پھٹ پڑا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اعجاز کہاں جا رہے ہیں؟ حفظہ نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے مڑ کر اس سے دیکھا۔ میری آنکھوں میں بانسو نہیں، انگارے تھے، انصاف کرنے، اپنے بچے کے قاتلوں سے حساب لینے۔ میں ہسپتال سے نکلا تو میرے قدموں میں آندھی کی سی تیزی تھی۔ میرا رخ اپنے گھر کی جانب تھا، جہاں میری ماں اور بہن ابھی بھی اپنی جھوٹی فتح کا جشن منا رہی ہوں گی۔ میں گھر پہنچا تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ صحن میں اماں اور سمرین چارپائی پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں کے چہرے پر ایک مصنوعی اطمینان آ گیا۔ اماں نے لاپرواہی سے پوچھا، کیا ہوا؟ مر گئی وہ کلموہی یا بے سانس باقی ہے؟ میں تو کہتی ہوں اسے میکے چھوڑو، اب اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے ان کے قریب جا کر اپنا ہاتھ ان کے سامنے پھیلایا اور سخت لہجے میں کہا، اماں وہ موبائل میرے حوالے کریں جو میں حفصہ کو دے کر گیا تھا۔ اماں ہڑبڑا گئی۔ کون سا موبائل؟ مجھے کیا پتا اس کے موبائل کا؟ میں نے دھاڑ کر کہا، اماں جھوٹ مت بولیں، میں سب جان چکا ہوں۔ وہ موبائل آپ کے پاس ہے یا سمرین کے پاس ہے؟ نکالیں اسے ورنہ میں گھر کی تلاشی لوں گا۔ سمرین سہم گئی اور اس نے چپکے سے اپنے دوپٹے کے نیچے سے وہ موبائل نکال کر چرپائی پر رکھ دیا۔ میں نے موبائل اٹھایا اور گیلری کھولی۔ وہاں سمرین کی ڈھیروں سیلفیاں اور ویڈیوز تھیں۔ واٹس ایپ سمرین کے نمبر پر چل رہا تھا۔ میں نے موبائل اماں کے سامنے لہرایا۔ یہ ہے آپ کا سچ؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ حفصہ غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے، جبکہ یہ موبائل تو سمرین استعمال کر رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، میری بیوی پر تہمت لگائی اور مجھے میرے بچے کا قاتل بنا دیا۔ اماں نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو وہ رو پڑیں۔ ہاں کیا میں نے یہ سب، کیونکہ وہ تجھے مجھ سے چھین رہی تھی۔ تو سارا دن اس کے گن گاتا رہتا تھا۔ میں تیری ماں ہوں اعجاز، میں برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی دوسری عورت تیرے دل پر راج کرے۔ میں نے نفرت اور دکھ سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں آپ نے مجھے حاصل کرنے کے چکر میں مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔
آپ کو لگتا تھا کہ بہو نے آ کر بیٹا چھین لیا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ آج آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اماں نے چیخ کر کہا، کیا تو اس عورت کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دے گا؟ دودھ بخشوں گی نہیں تجھے۔ میں نے سرد لہجے میں فیصلہ سنایا، میں آپ کو گھر سے نہیں نکال سکتا کیونکہ یہ ابا کا گھر ہے اور آپ میری ماں ہیں، لیکن میں اب آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا۔ جس گھر میں میرے معصوم بچے کا خون بہا ہو وہاں میں سانس بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے بچے کی قاتل ہیں۔ میں نے اسی وقت اپنا سامان اٹھایا اور ہسپتال واپس چلا گیا۔ حفظہ کو ڈسچارج کروانے کے بعد میں اسے لے کر ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ میں نے پردیس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور یہی جمع پونجی سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ آج اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں ماں کو ہر مہینے خرچہ دینے جاتا ہوں، کبھی کبھار مل بھی لیتا ہوں کیونکہ وہ ماں ہیں اور اسلام نے قطع تعلق سے منع کیا ہے، لیکن میرے دل میں اب ان کے لیے وہ محبت اور احترام باقی نہیں رہا جو پہلے تھا۔ جب میں ان کے سامنے جاتا ہوں تو مجھے اپنا وہ بچہ یاد آ جاتا ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے ظلم کا شکار ہو گیا۔ میری بیوی حفصہ آج میرے ساتھ ہے۔ وہ آج بھی کم بولتی ہے مگر اب اس کی خاموشی میں خوف نہیں ہے، اب اس کی آنکھوں میں سکون ہے۔ میں نے اسے وہ مقام دیا ہے جس کی وہ حقدار تھی۔ یہ کہانی صرف میرے گھر کی نہیں ہے، یہ معاشرے کے ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں ساس کو بہو کا وجود اپنے لیے خطرہ لگتا ہے۔ یہ کہانی ہر اس عورت کی ہے جو ظلم سہ کر بھی شوہر کی عزت بچاتی ہے، اپنی زبان بند رکھتی ہے تاکہ گھر نہ ٹوٹے۔ اور یہ کہانی ہر اس مرد کے لیے سبق ہے جو عورت کی خاموشی کو اس کی بے وفائی یا رضامندی سمجھ لیتے ہیں۔ بغیر سچ جانے خاموش عورت قصوروار نہیں ہوتی۔ قصوروار وہ مرد ہوتا ہے جو اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ رشتوں کا خون تب ہوتا ہے جب ہم کانوں کے کچے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں پر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں جو دراصل ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔